اگلا سوال یہ ہے کہ جناب شادی کے لیے باپ کی اجازت اور رضامندی کا مسئلہ. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک لڑکے کی اجازت کا تعلق ہے تو لڑکا کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر سے باپ کی ولایت اس مسئلے میں ختم ہو جاتی ہے، لہذا وہ تو آزاد ہے. درست، لڑکا آزاد ہے. اگر وہ بالغ ہے اور رشید ہے، سمجھدار ہے، تو وہ آزاد ہے. وہ جس لڑکی سے مرضی چاہے شادی کر سکتا ہے. اس کو شادی کرنے کے لیے جب مرضی شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کو شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. درست. اصل جو مسئلہ یہ آتا ہے اجازت کا، وہ آتا ہے لڑکی کے مورد میں، کہ لڑکی جو ہے آیا اس کے لیے اجازت کی شرط ہے یا اجازت کی شرط اس کے لیے بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ لڑکی کے مورد میں آتا ہے. اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو فقہا کا نظریہ ہے، پہلے لڑکیوں کی انہوں نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک مرتبہ لڑکی باقرہ ہے، ایک مرتبہ لڑکی باقرہ نہیں ہے. درست. باقرہ نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ یا تو اس کی شادی ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی ہے منتہا تعلقات قائم ہونے کے بعد، کیونکہ جب تک تعلقات قائم نہیں ہوتے تو وہ باقرہ ہے، چاہے 10 سال بعد طلاق ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے نکاح ہوا تھا، لڑکا باہر تھا، اس نے اتنا پرولونگ کیا کہ بالآخر تنگ آ کے انہوں نے کہا بھائی چھوڑ دو. تو نکاح ہوا ہے لیکن کوئی کبھی آپس میں ملے ہی نہیں ہے، تو یہ طلاق بھی جو ہے یہ عورت باقرہ ہی کے حکم میں ہے. باقرہ یعنی وہ عورت کہ جس کا ازدواج کے بعد جائز یعنی تعلقات کے بعد اس کی یا تو طلاق ہوتی ہے یا اس کا شوہر مر جاتا ہے. شوہر مری ہوئی کو یعنی اس قسم کی عورت کو کہ جو باقرہ نہ ہو اس کو سیبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، سیبہ سے. درست. یا تو باقرہ ہے یا سیبہ ہے. اچھا، آغا سیستانی نے کچھ ایک آدھ جگہ پر احتیاط لگائی ہے، لیکن باقیوں نے کیونکہ وہ نہیں لگائی ہے اس لیے کوئی رجوع کی اتنی گنجائش نکلتی نہیں ہے، تو اس لیے میں ابھی اس کو احتیاط والے اینگل سے بات نہیں کر رہا ہوں. تو میں ایک کلی جس کو کہیں ایک تقسیم بنا رہا ہوں. کہیں اگر آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس کسی شکل میں نظر آئے کہ جی یہاں تو آغا سیستانی کی احتیاط ہے، تو وہ میں خود ہی اس کو اس وقت ڈراپ کر رہا ہوں، کیونکہ عملاً اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ جو باقرہ ہے اگر یہ رشیدہ بھی ہے، رشیدہ کہتے ہیں سمجھدار کو. ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جس کا گروتھ دماغ کی تھوڑی سلو ہوتی ہے، تو ممکن ہے سن کے اعتبار سے بالغ تو ہو گئی ہو لیکن ذہنی اعتبار سے وہ بھی مثلا 3 سال کے بچے جتنی ہو، 4 سال کے بچے جتنی ہو، تو وہ رشید نہیں ہے، رشیدہ نہیں ہے. درست. بس اگر لڑکی بالغہ اور رشیدہ ہے تو اس کا ایک، اور باقرہ ہے تو ایک مسئلہ ہے، اور اگر سیبہ ہے تو ایک دوسرا مسئلہ ہے. سیبہ کے لیے اجازت ساقط ہے، اس کے لیے اجازت کی شرط نہیں ہے. لہذا اگر ایک مطلقہ عورت یا ایک بیوہ عورت دوبارہ سے کسی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ جملہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس جملے کو کسی نہ غلط سینس میں لیا جائے نہ غلط انداز میں اس سے عمل کیا جائے، مس یوز بھی نہ کیا جائے کہ یہ اگر چھپ چھپا کے بھی شادی کرنا چاہے اپنے گھر والوں سے تو کر سکتی ہے. یعنی اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کا باپ بھی راضی ہو، اس کا اصلا بھائی وغیرہ کی تو ویسے ہی شرط نہیں ہے، باپ راضی ہو، دادا راضی ہو، جو اولیاء ہیں اس کے، کسی کی بھی رضائیت اس کے لیے شرط نہیں ہے. یہ بہرحال خود مختار ہے، یہ اپنی شادی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے. اصل جو بحث آتی ہے وہ آتی ہے باقرہ رشیدہ میں کہ یہ شادی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. اس کے بارے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں نے کہا نا کہ آغا سیستانی نے تھوڑی سی بعض جگہ پر ایک تقسیم کی ہے، لیکن میں ابھی اس تقسیم کو مثلا انہوں نے اس کو تقسیم کیا کہ اس کے سارے امور اس کے اپنے اختیار میں ہیں یا اس کے نہیں، یہ وابستہ ہے اپنے والدین سے، باپ سے. تو جس کے امور اس کے اپنے اختیار میں ہوں اس میں بھی ان کی احتیاط ہے،
اور اگر وابستہ ہے باپ میں تو اس میں بھی ان کی یہی مسئلہ ہے، یعنی لہذا دونوں کا مسئلہ آگے جا کے ایک ہی ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا نا کہ رجوع کی بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں میں جو ہوں اس کو بہت زیادہ اس تقسیم کی طرف ناظر نہیں ہوں اور اس کو اتنا انفسائز نہیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں ایسی لڑکی کے لیے کہ جو بالغہ رشیدہ ہے اور باکرہ ہے، اس کو نکاح کے لیے باپ یا دادا کی اجازت لینا شرط ہے، ضروری ہے. بغیر باپ و دادا کی اجازت کے اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا. یہ تو اب ایک عمومی مسئلہ ہو گیا، درست، کہ بغیر اجازت کے اس کا عقد نہیں ہو سکتا اور اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس میں کچھ ایکسیپشنز آئی ہیں، کہ اس صورت میں پھر اس کے لیے اجازت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے. مثلا فرض کریں کہ اگر باپ غائب ہو اور اس طرح سے غائب ہو کہ اس تک رسائی پاسبل ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، جیسا بعض لوگوں کا ہوتا ہے، ایسے غائب ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے، درست. اب ایسے شخص کے لیے کہ جس کا کوئی عطا پتہ ہی نہ ہو، اس کی اجازت پھر ساقط ہو جائے گی بیٹے کے لیے. اس بیٹی کی شادی میں ایسے شخص کی اجازت ساقط ہے کہ جو اس طرح سے غائب ہے یا قید ہے کہ جس تک رسائی ممکن ہی نہ ہو. بھلے اگر رسائی ممکن ہے، آپ کو معلوم ہے غائب ہے سے مراد یہ کہ آپ کے شہر میں نہیں رہ رہا، سعودیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے، الا بلا جس جگہ پہ بھی ہے، آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، آپ فون کر کے اس سے اجازت لے سکتے ہوں، تو پھر جو ہے وہ اجازت کے بغیر ایسی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، درست. جی باپ اور دادا دونوں ولی ہیں، یعنی دونوں کی ممکن نہ ہو، مراد یہی ہے کہ دونوں کی ممکن نہ ہو. اگر کسی ایک کی بھی ممکن ہے تو اس کی اجازت لینی پڑے گی. مثلا باپ غائب ہے، دادا موجود ہے، دادا اجازت دے دے کافی ہے. دادا غائب ہے، باپ موجود ہے، باپ اجازت دے دے کافی ہے. فرض یہ ہے کہ دادا مر چکا ہے کیونکہ بوڑھا ہے، تو وہ تو مر چکا ہے اور باپ غائب ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب اس کی اجازت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی اور پھر جو ہے یہ اپنے اختیار اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے. دوسری جو صورت یہ ہے بیان کی کہ مثلا اچھا یہ ایک اردو توضیح میں تھوڑا سا یا تو وہی والی بات ہے، ہم غلط سمجھتے ہیں یا انداز اتنا کلیئر نہیں ہے مسئلے کا جو دیا گیا ہے. توضیح میں دیا ہوا مسئلہ ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ اجازت نہ دے رہا ہو کسی خاص مثلا پرٹیکولر بندے سے شادی کرنے کے لیے اور اس کو مثلا اس کی ضرورت ہو اور حرام میں پڑنے کا خوف ہو، تو پھر اس کی اجازت ساقط ہے. بعض نے یہ شرطیں لگائی ہیں، بعض نے اتنی شرطیں بھی نہیں لگائیں، درست، تو اس کی اجازت ساقط ہے. یہ دفتر سے کئی مرتبہ یہ بات کئی موارد میں جب سوال ہوا اور بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح مثلا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مثلا فرض کریں لڑکی کہہ رہی جی میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، باپ کہہ رہے نہیں اس سے نہیں کرنی، کسی اور سے کر لو، مثلا اس سے کر لو، درست. اب یہ مصر ہے اس سے، اب آپ اجازت نہیں دے رہا نا، باپ اس لڑکی کو اس لڑکے سے شادی کی اجازت نہیں دے رہا، تو ساقط ہو گئی. کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو جملہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ باپ اس لڑکی کی کسی بھی لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو تو پھر اس کی اجازت ساقط ہو جائے گی. کسی پرٹیکولر مورد کی بات نہیں ہے. اگر فرض کریں باپ کہتا ہے اس سے نہیں کرو اس سے کر لو، تو یہ تو اجازت تو دے رہا ہے، مطلب اس کی نہیں دے رہا نا، لیکن کسی اور کی تو دے رہا ہے، تو یہاں پر اس کی اجازت ساقط نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک دیا ہوا سوال مسئلہ انہوں نے کہ کیا باپ یا دادا کو یہ حق ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر کسی سے اس کی شادی کر دیں. جس طرح مثلا یہی کیس ہے، باپ کہہ رہے اس سے نہیں اس سے کر لو، وہ خود سے ہی قاضی بلائے اور کہے جی چلو جی اس کا نکاح اس سے کر دو، حالانکہ یہ راضی نہ ہو، تو یہ کافی ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے. فی ہے اشکال فلا یترک مراعۃ مقتضی الاحتیاط، اس میں اشکال کیا ہے اور اس کو کافی نہیں سمجھا. بالآخر کسی نہ کسی طرح دونوں کسی نقطے پر آ جائیں، نہ اس کو وہ کریں نہ اس کو کریں، کسی تیسرے کو لیں،
لیکن بالآخر کوئی نہ کوئی کوآرڈینیشن بنانی پڑے گی آپس میں کہ کسی ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں. یہ اس مورد میں شامل نہیں ہے کہ جس مورد میں باپ کی اجازت ساقط ہو جائے کہ وہ ایک کے لیے اجازت نہیں دے رہا مگر کسی اور سے راضی ہو. یہ اس مورد میں شامل ہے. اور ہمارے اکثر کیسز ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اکثر کیسز ایسے ہوتے ہیں. لیکن اور لوگ وہ اکثر جو اس کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ توضیح میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا نا وہ مولویوں کے ساتھ جھگڑنے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہے، یہ توضیح میں لکھا ہوا ہے. اب وہی والی بات ہے، اگر آپ خود بھی یعنی کوئی بھی پڑھے میرا خیال میں پہلی نگاہ میں تو وہ یہی سمجھے گا. اور کافی عرصے تک میں بھی یہی سمجھتا رہا ہوں. یعنی یہ واقعی جو جس انداز سے لکھا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی اجتماع میں بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے. تعبیرات ہی ان کی ایسی ہیں. اس سے کہ اگر اجازت نہ دے، آپ مراد یہ ہو کہ جی کسی سے بھی اجازت نہ دے رہا ہو، یہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مطلب جب دفتر والوں سے یہ بات کی گئی اور کوئی کیس ڈسکس کیا تو انہوں نے منع کیا، تو ان کو جب حوالہ دیا گیا یار یہ توضیح میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے نہ یہ کہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو. تو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ اس مورد میں بھی کہ جو نارملی ہمارے یہاں کیسز ہوتے ہیں باپ کی اجازت ساقط نہیں ہوگی. بس تقریباً 80% کیسز 80-90% کیسز ایسے ہی بنیں گے جہاں پہ باپ کی اجازت اتنی آسانی سے ساقط نہیں ہوتی اور اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی باپ بالکل چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہے، پتہ تو ہے کہاں ہے لیکن کسی چیز میں وہ دلچسپی نہیں لیتا. آپ شاید پوچھیں گی بھی تو ہاں نہ کرے یا فون ہی نہیں اٹھاتا یا کوئی. تو ادھر بھی میں نے پوچھا تھا ایک کیس کے سلسلے میں تو دفتر والوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ بھی پھر اجازت ساقط. جیسا بعض اوقات نا بچپن میں باپ چھوڑ کے چلا گیا، دوسری شادی کر لی، دوسرے گھر میں رہ رہے، دوسری بیگم، دوسرے بچے، سب ان کو پوچھا بھی نہیں اس نے. اسی ماں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، سب کچھ اسی کے زیر سرپرستی رہا ہے. اس نے کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کوئی بچے ہیں بھی یا نہیں ہیں اور زندہ ہیں یا مردہ ہیں. تو اس قسم کے کیسز میں البتہ میں اس میں بھی ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ اگر پاسبلٹی ہو تو آپ لیں. بالآخر باپ تو صحیح ہے، ممکن ہے بیوی کو طلاق دے دی ہو لیکن بچوں کو تو طلاق نہیں ہو سکتی نا. میکسیمم طلاق کا دائرہ بیوی ہے، بچے تو نہیں ہیں. بچے تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو قیامت قائم ہے، دیگر وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. لہذا ہائیلی ریکمینڈڈ یہی ہے کہ جو کہ نا میکسیمم اپنی کوشش کی جائے کہ اگر جدائی بھی ہو چکی ہو، بالکل پوچھتا بھی نہ ہو، کوئی اصلا مڑ کے بھی نہ دیکھا ہو، تب بھی اگر پاسبلٹی ہو اس بات کی کہ اس کی اجازت لی جائے تو اجازت لیں اور اس کی اجازت کے بعد اس نکاح کو انجام دیا جائے. درست جی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہو گیا جناب علی آپ کا کیا کہتے ہیں اگلا سوال. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.